بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اس دن کو کرسمس کہا جاتا ہے اور اس روز گرجا گھروں میں خصوصی عبادات ہوتی ہیں۔ گھروں، سڑکوں اور تمام عمارتوں کو سجایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ کرسمس ٹری نصب کیے جاتے ہیں اور اس موقع پر گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں اور فرد خاندان اور دوست احباب مل کر دعوتیں اڑاتے ہیں۔ دوستو، اگر اس تہوار کی رسموں کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو دین عیسائیت میں موجود نہیں۔ یعنی اگر صحیح عیسائیت کی بات کی جائے، صحیح دین کی بات کی جائے تو اس میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں دین کے اندر شامل کی گئی، جنہیں ہم بدعت کہتے ہیں، یعنی دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا۔ تو اسی طرح کی ایک رسم یعنی کرسمس ٹری کے متعلق ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ مذہب عیسائیت میں کرسمس ٹری کا کیا تصور ہے، آخر یہ ٹری کیوں بنایا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو کیا سبق دیا جاتا ہے اور کیا سکھایا جاتا ہے، کیا اس ٹری کا رواج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا یا آپ کے حواریوں نے شروع کیا یا آپ کے بعد کے آنے والے لوگوں نے شروع کیا۔ تو ان تمام سوالوں پر تفصیل سے بات کریں گے، تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، کرسمس ٹری جو کہ سدا بہار درخت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ درخت ایک مثلث کی طرح نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور اوپر تک ایک باریک نوک کی شکل میں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اس درخت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سدا بہار اور ہمیشہ زندہ ہیں۔ دوستو، کرسمس ٹری کا رواج جرمنوں کا پیدا کرتا ہے۔ مسیحی لوگ اپنی پرانی ثقافتی روایات کے مطابق کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں تمام واقعہ دہرایا جاتا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پیش آیا۔ اس واقعے کے دوران درخت کو حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا کہ وہ اپنی اداسی اور تنہائی کی یہ ساری مدت اس درخت کے ساتھ اور اس کے پاس بیٹھ کر گزار دی ہے۔ چونکہ یہ درخت بھی سٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ پر لگا دیتے جہاں ان کی نظر ان پر پڑتی رہتی۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس عمل کے دوران کسی نے اپنے بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی ساتھ رکھ لیے، جس سے یہ تحفے بھی کرسمس ٹری کا حصہ بننا شروع ہو گئے۔ دوستو، کرسمس ٹری کی بدعت ایک عرصے تک جرمنی تک ہی محدود رہی۔ پھر 1847 میں برطانوی ملکہ کے خاوند جرمنی گئے اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں ہی منانا پڑا، تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اسے یہ عمل بہت اچھا لگا، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری اپنے ساتھ لے آیا۔ یوں 1848 میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنایا گیا۔ یوں 25 دسمبر 1848 کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیح کے گھر میں بنایا جاتا ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق آج کل صرف برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں اور 200 بلین پاؤنڈ کے بلب اور چھوٹی ٹیوب لائٹ بھی اس پر نصب کی جاتی ہے۔ کرسمس ٹری پر جلائی جانے والی لائٹ تقریباً پورا مہینہ جلائی جاتی ہے۔ یوں ایک ٹری پر ہزاروں پاؤنڈ بجلی کی لاگت آتی ہے۔ دوستو، یہ اعداد و شمار صرف برطانیہ کے ہیں، باقی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ دوستو، جب کرسمس کا آغاز ہوا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جائے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی موم بتی تھی۔ لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی آئی، پھر ڈانس آیا اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل ہو گئی۔ اب تو عیسائیوں کے اندر بھی ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو کرسمس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس تہوار پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرسمس نہیں منائی۔ ان کے بعد بھی 3-4 صدیوں تک اس تہوار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس سے کرسمس کی حقیقت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے کرسمس کو اسپانسر کر کے اسے مذہبی تہوار کی بجائے دکانداری بنا دیا ہے۔ عیسائی مذہب میں اور اس کے تہواروں میں درخت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستو، بائبل کے اندر واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ کسی درخت کو کاٹ کر اسے مصنوعی طریقے پر صحن میں نہ گاڑا جائے۔ دوستو، بائبل میں تقریباً 38 مقامات پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ عیسائیت میں شراب نوشی حرام ہے، جبکہ اس روز شراب نوشی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کرسمس ٹری کے متعلق چند حقائق۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچ کو جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان، بامید دیدار۔